اگر بالفرض بالفرض آپ کے اس غلط استدلال کو مان بھی لیں کہ ماضی کے واقعہ کے متعلق جب ممکن کا لفظ بولیں تو وہ ممکن بالفعل واقع بھی ہوتا ہے، دائمی بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے۔ اب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبارت آپ نے پیش کی، جس میں تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس پاک گروہ سے عصمت کی نفی کرنے کے لیے فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ تو یقیناً اس عبارت میں خطا کا وہ معنی مراد لیں گے جو عصمت کے منافی ہو، لہذا یہاں خطا کا معنی خطائے اجتہادی نہیں، کیونکہ خطائے اجتہادی وہ تو عصمت کے منافی نہیں ہے۔ عصمت کے منافی تو وہ خطا ہے جو گناہ بھی ہو۔ اہل بیت اطہار گناہ سے محفوظ ہیں، گناہ سے معصوم نہیں، گناہ سے محفوظ ہیں۔ دیکھیے یہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 38 اور 39، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ تو یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہی لکھا۔ لہٰذا تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے خطا بمانی گناہ کا صدور ممکن ہے، یقیناً وہ محفوظ ہیں، مگر شرعاً ممکن ہے، محال نہیں۔ اب آپ کے من گھڑت قاعدہ کے مطابق کہ ماضی والا جو ممکن ہو وہ بالفعل واقع بھی ہوتا ہے، دائمی بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کے بیان کے مطابق آپ کی اس پیش کردہ عبارت سے آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، یہ لازم آ رہا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے افراد سے خطا بمانی گناہ کا صدور ممکن بھی ہے، بالفعل واقع بھی ہے اور دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، واجب بھی ہے۔ ایسے عقیدے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، مگر بات تو ہے آپ کے قاعدہ کی، آپ کے خود ساختہ قاعدہ کے مطابق لازم آئے گا کہ جو ممکن ہے وہ بالفعل واقع ہے، دائمی ہے اور واجب، لہذا یہ 12 چیزیں آپ کے اس خود ساختہ قاعدہ سے لازم آئیں گی، جو 12 چیزیں اہل بیت اطہار کی شان میں توہین اور گستاخی ہیں۔ بار بار خطا کا لفظ اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے، لہذا میں صرف پہلی جگہ خطا کا لفظ استعمال کروں گا صرف وضاحت کے لیے، باقی جگہ خطا کی بجائے اس فعل کا لفظ استعمال کروں گا۔ اب سنیے ڈاکٹر صاحب، آپ کے ضابطہ کے مطابق تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا معنی یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کے پاک گروہ سے خطا بمانی گناہ کا صدور بالفعل واقع ہے اور دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ فعل ان کے لیے لازم ہے، معاذ اللہ۔ 12 گستاخیاں سننے سے پہلے میری یہ بات توجہ سے سن لیں، میں ان 12 گستاخیوں کا لزوم کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب بار بار یہ چیلنج کرتے ہیں کہ میری باتوں سے گستاخی کی بو بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ان باتوں سے گستاخی کی صرف بو نہیں بلکہ گستاخیاں لازم آ رہی ہیں، لہذا آپ ان باتوں سے رجوع کر لیں، اور جن باتوں سے گستاخی کی بو نہیں بلکہ گستاخی لازم آ رہی ہے تو یقیناً وہ باتیں بے ادبی ہیں، ان کا استعمال ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میں نے لزوم کی بات کی ہے، التزام کی بات نہیں کی۔
ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کہیں کہ میں نے تو ان 12 باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کہی، صرف تمہارے بقول لازم ہی آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے جناب، ہم بھی لزوم کی بات کر رہے ہیں، التزام کی نہیں۔ مگر تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، باطل اور من گھڑت قاعدے کے مطابق لازم آ رہا۔ میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اپنے سارے شاگردوں کو اور اپنے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرنے والے شیوخ حدیث کو ساتھ ملا کر یہ من گھڑت قاعدہ ثابت کر دو، دلیل لاؤ اگر آپ سچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کی ان باتوں اور خود ساختہ قاعدے اور پیش کی گئی دلیلوں کو ملا کر ان سے یہ 12 گستاخیاں لازم آ رہی ہیں یا نہیں، جن کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں لازم آ رہی، تو پھر دلائل سے ثابت کریں جو آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر مان جائیں کہ یہاں گستاخیاں لازم آ رہی ہیں، اور اعتراف کر لیں کہ اپنی باتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میں نے جو قاعدہ گھڑا ہے وہ خود ساختہ، جھوٹا اور باطل قاعدہ ہے۔ اب سنیے، آپ کی ان باتوں کے مطابق، اس ضابطے اور اس استدلال کے مطابق وہ کون سی 12 باتیں لازم آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ لازم آ رہی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے بالفعل اس فعل کا وقوع ثابت، اس فعل سے مراد خطا بمانی گناہ ہے۔ نمبر 2، یہ لازم آئے گا کہ یہ فعل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے واجب اور ضروری ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 3، یہ بات لازم آئے گی کہ یہ فعل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہے۔ نمبر 4، یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا وقوع بالفعل ثابت ہے۔ نمبر 5، یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا صدور لازمی اور واجب ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 6، یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے اس فعل کا صدور دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 7، آپ کے ضابطہ کے مطابق حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا صدور واقع ہے، بالفعل واقع ہے۔ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آئے گی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے یہ فعل واجب اور لازمی ہے۔ نمبر 9، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے اس فعل کا صدور دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 10، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ فعل بالفعل ثابت ہے، واقع ہے۔ نمبر 11، تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے اس فعل کا صدور لازمی اور واجب ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 12، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس فعل کا صدور دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 12 جگہیں ہیں، ان 12 جگہوں میں ادباً میں نے خطا کا لفظ استعمال نہیں کیا، خطا بمانی گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ اس فعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آپ کے ضابطے، آپ کے قاعدے، آپ کے استدلال کے مطابق یہ 12 چیزیں لازم آ رہی ہیں، اور ایک
عام مسلمان بھی ذرا غیر جانبداری سے اپنے ایمان کو حاضر ناظر کرتے ہوئے یہ سوچے، تصور کرے کہ آیا یہ باتیں گستاخی نہیں ہیں، آیا یہ باتیں توہین نہیں ہیں؟ ہم لوگ جو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پاک اور محفوظ گروہ کے لیے یہ کہیں یہ فعل ثابت ہے، واقع ہے، دائمی ہے، واجب ہے، اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ان کے ہر فرد سے یہ فعل ثابت، واقع، واجب، دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا اسے توہین قرار نہیں دیا جائے گا؟ ناظرین کرام، یقیناً یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے عقیدت محبت رکھنے والے حضرات خود ہی ان کو رجوع کی دعوت دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسی خود ساختہ قانون پر شیخ اسماعیل قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت حاشیۃ القلمبوی سے پیش کی۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عوام میں ایک غلط قسم کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ لوگ غلط مثال پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو نہایت ہی دکھ کے ساتھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی انداز میں علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پیش کی ہے۔ حالانکہ درست بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات، سیدات و نساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں ڈاکٹر صاحب سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ان سے ایسی بڑی بڑی غلطیاں صادر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق اور ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حاشیۃ القلمبوی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ انتظار فرمائیں۔ والسلام مع الاکرام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV